شاطم رسول تسلیمہ نسرین ہمیشہ ہمیش کے لیے اپاہج ہو گئی۔ یہ وہی خاتون ہے، یہ وہی مرتد ہے جس نے 6 مئی 2013 کو اسلام کو ہینڈی کیپ یعنی کہ اپاہج مذہب کہا تھا۔ آج اللہ نے دکھایا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ اپاہج ہو گئی ہے۔ ایک معمولی ٹھوکر لگی، گر گئی، اس کے بعد اسپتال پہنچی تو پھر کولہے کی جو ہڈی ہوتی ہے یا پھر پورا جو عمل ہوتا ہے کولہے کا، جس طرح سے ایک انسانی جسم میں کولہے کا جو عمل ہوتا ہے وہ پوری طرح سے کام کرنا بند کر دیا۔ نتیجے میں ڈاکٹروں نے وہاں سے سارا کچھ ہٹا کر کے میٹل لگا دیا اور اب یہ حالت ہے کہ تسلیمہ نسرین پوری زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دوسری بات، آپ کو ایک اور نام بتاتا ہوں، وہ بھی شاطم رسول ہی ہے، اور وہ ہے جس کے بارے میں پوری دنیا نے 2022 کے اندر جس طرح سے واویلا مچایا اور جس طرح سے ہنگامہ کیا، ملعون سلمان رشدی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سلمان رشدی جنہیں کتاب لکھی، تسلیمہ نسرین نے بھی کتاب لکھی، اور ان دونوں نے کتاب کے ذریعے ہی اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ سلمان رشدی کو اگست کا مہینہ تھا پچھلے سال 2022 میں، اگست میں ہی ایک حملے کے اندر اس طرح سے حملہ اس پر ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک آنکھ سے محروم ہو گیا، ایک آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو وہ شخص آج ایک آنکھ سے اپاہج ہے، اور یہ خاتون اب پوری زندگی بھر کے لیے اپنے قدموں سے اپاہج ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو بڑے انٹلیکچوئل کے کیٹیگری میں شامل کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہنی جو توازن ہے، جو بیلنس ہے، وہ بیلنس ہی رہنا چاہیے، اسے زیادہ چڑھنا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو دونوں ملعون کے حوالے سے جو ہم نے بات بتائی، ان دونوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا۔ یہ پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن پھر ان کو یہ انٹلیکچوئل کی ایسی کیٹیگری میں آ گئے جہاں سے یہ خود کو خدا سمجھنے لگے اور اسلام کے خلاف بیان بازی اپنی جگہ، کتابیں لکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی اور طرح طرح کے الزامات لگائے، تہمت وغیرہ، یہ تمام چیزیں پوری دنیا نے اس کو دیکھ کر کے مذمت کی۔ لیکن اس کے بعد جب اوپر والے نے دیکھنا شروع کیا تو ان دونوں کی تصویر 2023 میں یہ ہے کہ ایک شخص اس میں آنکھ سے اپاہج ہے تو دوسری خاتون قدموں سے، اپنے پاؤں سے، اور یوں سمجھے کہ اپنی زندگی سے یہ دونوں پوری طرح سے اپاہج ہو گئے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ کے گھر میں دیر سویر ضرور کچھ نہ کچھ اللہ گرفت کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتوں کو بخوشی انجام دینے یا بخوشی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سزا ملتی ہے، دنیا میں نہیں، لیکن دنیا والے نہ دیں، کبھی کبھی آخرت کا مالک، دنیا کا مالک یعنی اللہ سزا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، لیکن جب لاٹھی پڑتی ہے تو پوری دنیا میں گونج اٹھتی ہے۔ آپ نے تسلیمہ نسرین اور شاطم رسول سلمان رشدی کی کہانی اگر ابھی تک نہیں سنی یا نہیں پڑھی ہے تو ایک مرتبہ گوگل کر کے سرچ کر کے پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔